نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اعظام اور نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ تلاوت کی۔ اس سورت کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ سورت نازل ہو جاتی اور پورا قرآن کریم نازل نہ کیا جاتا تو بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر کے کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اہمیت بتانا نہیں چاہتے، بلکہ اس بات کی اور اس چیز کی جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے خود کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان ٹوٹے میں ہیں۔ دنیا میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان جو بھی ہو، جو اس دنیا کے اندر ہیں، وہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔ کوئی مالدار یہ نہ سمجھے کہ میں خسارے میں نہیں، وہ بھی خسارے میں ہے۔ کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ میں خسارے میں نہیں، وہ بھی خسارے میں ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان، دنیا میں رہنے والا اور انسان خسارے میں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، یعنی صحت اور وقت۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر آن ہر لمحہ ہمارے اوپر برستی رہتی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس کو بڑی خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے۔ حالانکہ نئے سال کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ بھی دیگر ایام ہی کی طرح ایک دن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سال کے پہلے دن میں سب کو خوشی ہی خوشی ملے، اس دن کے اندر بھی بہت سے غمگین لوگ موجود ہوتے ہیں، بہت سے مظلوم موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سال کے پہلے دن کے اندر کسی کو موت نہیں آتی، اس دن بھی نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں۔ لیکن پھر نئے سال کے پہلے دن کو خاص طور سے منانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت جماعت صحابہ کرام نے اس سال کو منایا؟ اس سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی؟ کیا تابعین تابعین نے اس رسم کو ادا کیا؟
کیا مسلم حکمرانوں نے ان پروگراموں میں شرکت کی؟ نہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ انکار ہی کرے گا۔ کسی بھی پیغمبر نے، کسی صحابی نے نیا سال نہیں منایا۔ کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام نے اسی طرح ہمیں نئے سال کے استقبال کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے؟ آج میں ان والدین سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی نوجوان بیٹیاں ان پروگراموں میں شرکت کرتی ہیں، ان ڈائز پر جاتی ہیں اور جا کر کے ناچتی ہیں، کیا ان کی عزت اس کو گوارا کرتی ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں، کیا وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ حیوان ان کی بیٹیوں پر، ان بیٹیوں پر جو انہوں نے بڑے نازوں کے ساتھ پالی تھی، اس کے پیارے جسم پر ان حیوانوں کی، ان کتوں کی نگاہ پڑے؟ کیا حوا کی بیٹیاں ننگا ناچ کریں گی ڈانس کرنے کے لیے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی کی غیرت اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ تو پھر آپ اس طرح کے ننگے ناچ کیوں کر رہے ہو؟ میرے دوستو، نئے سال کا آنا یہ محاسبے کا دن ہے۔ نئے سال کا پہلا دن محاسبے کا دن ہے۔ نئے سال کا پہلا دن ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم نے جانے والے سال میں، جو سال جا رہا ہے، جو سال پورا ہو گیا ہے، اس سال کے اندر ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ ہمیں اپنے اخلاق، اعمال، حلال و حرام اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادائیگی کے میدان کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس پورے سال کے اندر جو گزر رہا ہے، جو جا رہا ہے، کہ ہمارے سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ کیونکہ انسان اپنی غلطیوں کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا مواخذہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے ہمیں مہلت عطا کی ہے اس مہلت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی وہ رزق، وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مال کو ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، تمہاری موت کا وقت آ جائے، اور پھر تم یہ کہو اے اللہ تو مجھے اتنی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں اس مال کو تیری راہ میں خرچ کروں، ان فقیروں پر خرچ کروں، اس مال کو صدقہ کروں تاکہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن جس کی موت کا وقت آ گیا اب آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آج جب نیا سال آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور بڑھ گیا، ہماری زندگی میں اضافہ ہو گیا۔ نہیں، ہماری زندگی کے اندر اضافہ نہیں ہوا ہے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ہمیں عطا کی تھی، جو عمر اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں اور نہ جانے غیروں کی طرح ان کے طریقے پر چلتے ہوئے کس طرح کے ہم پروگرام مناتے ہیں۔ یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے۔ جب نئے سال کا پہلے مہینے کا پہلا دن ہوتا ہے تو ہم طرح کے میسیج، ایس ایم ایس وغیرہ اور نہ جانے کس طرح کے ہیپی نیو ایئر جیسے کلمات جاری و ساری فرما دیتے ہیں، جاری و ساری کرتے ہیں، اور اس نئے سال کے موقع پر پورے ملک کے اندر پورے ملک کو رنگینی بلبوں سے، رنگینی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات کو 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں، جب 12 بج جاتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کے ذریعے سے سال کی مبارکباد دیتے ہیں اور تمام لائٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر تالیاں پٹکاتے ہیں،
شراب چلتی ہے، نہ جانے کس کس طرح کے وہاں ناچ ہوتا ہے، اور وہاں پر ان پروگراموں میں صرف ان کو اجازت ہوتی ہے، صرف جوڑوں کو اجازت ملتی ہے ان کے اندر جانے کی۔ پھر ہماری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان سب کا اختلاط عام ہوتا ہے۔ آج مسلمان بھی، آج اسلام کے نام لیوا بھی نئے سال کو منانے لگے ہیں اور اس کا جشن منانے لگے ہیں اور منتظر رہتے ہیں 31 تاریخ کے کب وہ تاریخ آئے اور ہم کب جشن منائے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ سنو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 1، محارم خداوندی کی بے عزتی کرنے والا۔ نمبر 2، اسلام کے اندر جاہلیتی رسم و رواج کا طالب۔ نمبر 3، کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے والا، کسی مسلمان کے ناحق خون کا طالب۔ اسی طریقے سے نئے سال کے موقع پر پٹاخے پٹکانا، سٹیاں بجانا اور طرح طرح کے بےہودہ کاموں کو کرنا اور ہیپی نیو ایئر جیسے ورڈ استعمال کرنا، یہ طریقہ اہل مغرب کی دیکھا دیکھی ہمارا نوجوان طبقہ جدید تعلیم یافتہ اور فیشن کا دل دادا طبقہ کرنے لگا ہے، اور نہ جانے کس کس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ فضول خرچی، بدعت اور ناجائز ہے، جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کام کس کا چلایا ہوا ہے، اس کام کا آغاز کس نے کیا ہے؟ اس کام کا آغاز اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کے دشمنوں نے اس کام کو انجام دیا تھا، اور اس موقع پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خوش رہنے کا نہیں حکم دیا، بلکہ ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ان تمام باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی